अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरी छोटी बहन की शादी हो रही थी क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। जबकि मैं 28 साल की हो चुकी थी, अभी तक कवारी बैठी थी। जो ही मैंने अपनी छोटी बहन के सर पर दुपट्टा डाला तो साथ ही उसे ये कहकर भी डरा दिया कि शादी के बाद शौहर बहुत जुल्म करता है। ये सुनकर वो घबरा गई। निकाह के वक्त वो मेरे सर पर दुपट्टा डालकर खुद बाथरूम में छुप गई। मैं बहुत खुश हुई और रुखसत होकर ससुराल आ गई। कुछ देर बाद नंद ने जो ही दूध पिलाया तो मुझे गहरी नींद आ गई। जब आंख खुली तो शौहर को देखकर मेरी रूह लर्ज गई, क्योंकि वो तो मैंने सारी जिंदगी अपनी छोटी बहन अनाया के साथ हसद में गुजार दी थी, जबकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। वो मुझसे 8 बरस छोटी थी और उसकी शादी हो रही थी। मैंने उसको डरा दिया कि शादी के बाद अच्छा सलूक नहीं होता, तो उसने अपनी जगह मुझे बिठा दिया। मेरा निकाह हो गया और मैं रुखसत होकर चली गई। मगर जब मेरी नजर अपने शौहर पर पड़ी थी तो धक करके रह गई थी। अभी दाढ़ें मार मार कर रोने लगी थी, क्योंकि वहां तो मेरा शौहर, मेरा नाम महा है, मैं खूबसूरत भी हूं और खूबसीरत भी। मगर मेरी इन तमाम खूबियों को मेरी छोटी बहन अनाया के हुस्न ने ग्रहण लगा दिया था। मैं प्यारी थी जबकि वो हसीन तरीन थी। लोग अक्सर कह जाते थे, अगर अनाया ना होती तो महा के हुस्न का कोई मुकाबला नहीं था। लोगों की ये बात मेरे जहन में अटक कर रह गई थी। मैं सोचती, काश अनाया वाकई ना होती तो कितना अच्छा होता। मैं स्कूल और कॉलेज में हमेशा इम्तियाजी नंबरों से कामयाब होती थी। मेरे वालिदैन मुझ पर फख्र करते थे और रिश्तेदारों को बड़े खुश होकर मेरी काबिलियत के मुतालिक बताते थे। मगर अनाया पोजीशंस लेने लगी थी। वो हर क्लास में फर्स्ट आने लगी थी। यहाँ भी उसने मुझे मात दे दी थी। अब मेरा जिक्र पसे पुश्त चला गया था। हर जगह उसी का नाम लिया जाता था। मैं अक्सर सोचती थी कि काश अनाया कहीं दूर चली जाए, जहां उसके साथ मेरा कभी सामना ना हो। आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में उसके लिए इस कदर हसद बढ़ गया था कि मैं उसके मरने की दुआ करने लगी थी। यूं ही हम दोनों बड़े होते चले गए थे। मैं अपने बड़े होने का खूब फायदा उठाती थी। उसको बात बेबात पर डांट भी दिया करती थी। मगर न जाने वो किस मट्टी की बनी थी। मुझ पर जान छिड़कती थी, मेरा एहतराम करती थी। मैं बड़ी हो गई, मेरे लिए रिश्ते आने लगे थे। अब मैं बड़ी खुश थी कि चलो अच्छा है, अनाया से जान छूट जाएगी। मेरे ससुराल में कोई मुझे अनाया की मिसाल नहीं देगा। मगर यहां भी अनाया मुझसे सबकत ले गई थी। मेरे लिए जो भी रिश्ता आता वो मुझे ठुकरा कर मेरी छोटी बहन को पसंद कर जाते थे। बहुत बार ऐसा हुआ था। तब पुप्पो ने अब्बू को मशवरा दिया कि अनाया की शादी कर दो। इसकी शादी के बाद माहा का रास्ता भी खुल जाएगा। पहले पहल अब्बू ना माने, मगर अम्मी ने भी समझाया तो अब्बू रजामंद हो गए थे। लेकिन मैं ये सब नहीं चाहती थी। मैं इस मैदान में अनाया को बाजी ले जाते नहीं देख सकती थी। वो भी सिर्फ 20 साल की थी। ऐसे कैसे वो घर बसा लेती? लेकिन इस मामले में मुझे किसी ने घास तक न डाली। मुझसे किसी ने भी मशवरा करना मुनासिब न समझा था। अनाया का रिश्ता पक्का हो गया। शादी की तारीख तय हो गई। हमारे घर में खुशियों का दौर दौरा था, जबकि मैं अंदर ही अंदर कोड़कर रह जाती थी। खैर, दिन गुजर गए और अनाया की बारात आ गई। वो दुल्हन बनकर बिल्कुल हूर लग रही थी। इस पर इतना रूप चढ़ा था कि लगता था वो 14वीं का चांद है। मैं उसको देखती ही रह गई थी। अनाया बोली, क्या हुआ अप्पी, मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? मैंने उसे गले लगाया और कहा, तुम तो दुनिया की हसीन तरीन दुल्हन हो, मगर मेरा दिल तुम्हारे लिए नहायत गमजदा है। अम्मी अब्बू को तुम्हारे साथ ये जुल्म नहीं करना चाहिए था। तुम जानती हो क्या, छोटी उम्र की दुल्हनों पर शौहर बड़ा जुल्म करते हैं। उनको लगता है कि कम उम्र दुल्हन को मार पीट कर वो अपने सांचे में ढाल सकते हैं। यूं लड़की सारी उम्र के लिए ससुराल वालों की गुलाम बनकर रह जाती है। शादी की सही उम्र तो 25 बरस के बाद शुरू होती है। मेरी बातें सुनकर वो कांप कर रह गई थी। उसके चेहरे पर जर्दी फैल गई थी। वो बोली, आपी,
اگر آپ کی شادی ہو جائے تو دلہا آپ کو بھی مارے گا۔ میں نے تیر نشانے پر لگتا دیکھا تو خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ میں بولی، نہیں عنایا، ایسا نہیں ہوتا، میں 28 برس کی ہو چکی ہوں، دلہا مجھ سے دب کر رہے گا۔ عنایا نے جلدی سے اپنے سر سے عروسی دوپٹہ اتارا اور مجھے اڑا دیا۔ وہ بولی، باجی خدا کا واسطہ ہے، میری جگہ آپ رخصت ہو جائیں، میں مار پیٹ سہ نہیں پاؤں گی، میں تو 25 برس کی عمر میں ہی شادی کروں گی۔ میں بہانے بنانے لگی، بولی، عنایا لوگ کیا کہیں گے، چھوٹی بہن کا نصیب بڑی بہن نے چرا لیا۔ عنایا بولی، آپ ہی دفع کریں لوگوں کو، آپ بس مجھے بچا لیں۔ پھر میں نے بھی ہاں کہہ دی اور عنایا مجھے عروسی لباس دے کر خود باتھ روم میں جا چھپی تھی۔ پھر نکاح والے آ گئے، میری شادی چودھری بلاول کے ساتھ ہو گئی تھی۔ میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ دراصل ہم سفید پوش لوگ تھے مگر باعزت تھے، اس لیے میرے لیے بہت بڑے گھر سے رشتہ آیا تھا، مگر انہوں نے عنایا کو پسند کر لیا تھا۔ میں نے چودھری بلاول کی تصویر دیکھی تو اس کی اسیر ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ عنایا تم نے مجھ سے ہمیشہ ہر چیز چھینی ہے، میں تمہیں اپنی محبت چھیننے نہیں دوں گی۔ چودھری بلاول اپنی شاندار حویلی اور کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا مالک تھا۔ میری ساس میرے پاس آ کر بیٹھی اور بولی، بیٹا اپنا حسین چہرہ تو دکھا دو۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور جلدی سے بات بنا دی، اگر شوہر سے پہلے ساس دلہن کو دیکھ لے تو برا شگن ہوتا ہے۔ میری ساس ڈر گئی، یوں رخصتی تک کسی نے مجھ سے میرا چہرہ دیکھنے کی فرمائش نہیں کی تھی۔ میں چودھری بلاول کی سیج سجا کر بیٹھی تھی، میں بڑی خوش تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور مجھے ٹرالی گھسیٹنے کی آواز آنے لگی۔ میں گھونگھٹ کر کے بیٹھی تھی، سوچا ملازمہ کھانے پینے کی اشیاء لائی ہوگی۔ میرا تو دل باغ باغ ہو گیا تھا کہ اب میں اس حویلی کی چودرائن بن کر رہوں گی، ملازمائیں میرے آگے پیچھے پھریں گی۔ تب مجھے چودھری بلاول کی آواز سنائی دی۔ وہ بولے، عنایا کیسی ہیں آپ؟ چودھری بلاول کی آواز سنائی دی۔ ٹرالی کے پہیوں کی آواز میرے قریب ہوئی تو میں نے سر اٹھا کر جو منظر دیکھا تو میرا سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ خوبرو اور حسین ترین چودھری بلاول اپنی ویل چیئر گھسیٹتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی تھی۔ میں نے گھونگھٹ اتار پھینکا۔ بلاول مجھے دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ وہ بولا، آپ کون ہیں؟ عنایا کدھر ہے؟ میں بولی، چودھری بلاول تم لنگڑے ہو، تم معذور ہو، یوں ساری زندگی ویل چیئر پر گزارو گے؟ ہم دونوں کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ وہ چپ کر گیا تھا جبکہ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ بلاول خاموشی سے مجھے تکتا چلا جا رہا تھا۔ ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک ہونے لگی تھی۔ میری ساس بولی، کیا ہو گیا ہے بہو، کیوں رو رہی ہو؟ دروازہ تو کھول دو۔ میں نے غصے سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ میری ساس کی بھی وہی حالت تھی جو کہ بلاول کی تھی۔ میری ساس بولی، عنایا کہاں ہے؟ تم تو اس کی بڑی بہن ہو نا؟ میں روتے ہوئے بولی، آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا؟ ہم سے یہ کیوں چھپایا کہ آپ کا بیٹا لنگڑا ہے؟ میری ساس غصے سے تن فن کرتی آگے بڑھی، میرا بازو دبوچ کر بولی، دھوکہ تو تم لوگوں نے کیا، ہیرا دکھا کر کوئلہ تھما دیا، تمہیں دیکھ لیتی ہوں۔ میری ساس مجھے بازو سے پکڑ کر باہر لے جانے لگی تو بلاول بولا، امی 1 منٹ رک جائیں، میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ میری شادی سے پہلے آپ لڑکی والوں کو میری حقیقت بتا دیں گی، ان سے کچھ نہیں چھپائیں گی؟ آپ نے سچ نہیں بتایا نا؟ آپ نے دھوکہ دہی سے کام لیا نا؟ اب آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی دھوکہ ہو گیا ہے تو واویلا مت مچائیں، جائیں یہاں سے۔ میری ساس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مجھے کچا چبا جائے، مگر پھر بیٹے کے ڈر سے باہر نکل گئی۔ میں بیڈ پر بیٹھ کر پھر سے رونے لگی تھی۔ میں عنایا کو کوستی جا رہی تھی، اس کی قسمت کتنی اچھی تھی، اس کی آزمائش کو میں نے اپنے گلے کا ہار بنا لیا تھا۔ کاش اس کی شادی اس لنگڑے سے ہو جاتی
तो कितना अच्छा होता ना। मेरा सारा हिसाब तो यहीं चुकता हो जाना था, मगर मेरी मत मारी गई थी, जो पुराई आग में खुद को डाल गई थी। मैं रोते हुए कहती जा रही थी, हाय अनाया, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तूने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है। बिलावल बड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, क्या आपकी बहन ने आपके साथ धोखा किया है? मैंने बिलावल की जानिब देखा और सोचा कि इसके साथ झूठ बोलकर मैंने करना ही क्या है, इसलिए सच बता दिया कि नहीं, उसने मेरे साथ धोखा नहीं किया, बल्कि मैंने अनाया के साथ धोखा करने की कोशिश की है। मैंने उसको डरा दिया था कि शौहर अच्छे नहीं होते, इसलिए उसने अपना दुपट्टा और शौहर मुझे दे दिया। मेरी बात सुनकर बराबर बोला, आपने ऐसा क्यों किया महा? मैं रोते हुए बोली, मत मारी गई थी मेरी, नसीब फूट गए थे इसलिए। दरअसल मैंने तुम्हारी तस्वीर देख ली थी, मुझे तुम प्यारे लगे थे, इसलिए मैंने सोचा रिश्ता मेरे लिए आया था, तो मैं क्यों बहन की शादी होने दूं। बिलावल मेरी तरफ देखकर बोला, महा, क्या आपने गौर नहीं किया, मेरी शक्ल अब भी वैसी ही है जैसी तस्वीर में दिखती थी। बिलावल की आंखें सुर्ख हो गई थी, वो गमगीन लग रहा था, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। मेरे साथ जो जुल्म हुआ था, मेरे लिए वही बहुत। मेरे मायके में भी कोहराम बरपा था। अनाया की जगह महा क्यों रुखसत हो गई। सुबह हुई तो मेरी सास मुझे कड़े त्योरों से घूर कर बोली, तुझे मैं इस घर में बसने नहीं दूंगी, तुझे तलाक दिलवा कर रहूंगी। मैं बोली, आपके लंगड़े बेटे के साथ मैं रहना चाहती भी नहीं हूं, कल की बजाय आप मुझे अभी तलाक दिलवा दें। मैं इतना कहकर पलटी तो व्हील चेयर पर बिलावल बैठा नजर आया। उसका चेहरा हद तक के मारे सुर्ख पड़ गया था। मुझे उस पर घड़ी भर के लिए तरस आया था, मगर मैंने सोचा कि दुनिया जहान के तरस का मैंने ठेका नहीं उठा रखा। मैं कमरे में आई तो बिलावल बोला, महा, जो होना था हो गया, मैं आपके सामने हूं, ये घर, ये जायदाद, सब कुछ आपका है। अगर आप मुझसे तलाक लेना चाहती हैं तो मैं आपके फैसले का एहतराम करूंगा। एकदम से मेरे दिल में ख्याल आया, चलो मैं तलाक तो ले ही लूंगी, क्यों ना ऐसा करूं कि एक महीना इस शान और शौकत और ठाट बाट का मजा चख लूं। मैंने बिलावल की बात का कोई जवाब नहीं दिया और कमरे से बाहर निकल गई। सामने मेरी सास के पास एक लड़का खड़ा बातचीत कर रहा था। वो हर चीज में कामल था। मैं चलती हुई अपनी सास के पास चली गई। अब मेरी सास का मूड खुशगवार लग रहा था। वो बोली, महा, इससे मिलो, ये साद है, मेरी बहन का बेटा। ये भी हमारी तरह बहुत बड़े जागीरदार हैं। ये कल से मेरा सर खा रहा था कि भाभी इतनी हसीन है, मेरे लिए भी भाभी जैसी लड़की ढूंढ दें। मुझे अनाया का ख्याल आया, अब मैं अनाया के लिए इसका रिश्ता मांग लूंगी। मेरी सास ने मेरी हालत से महजूज हो रही थी, जबकि मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। हसद और जलन ने मुझे अंदर से झुलसा दिया था। मैं अपने कमरे में आकर तोड़ फोड़ करने लगी थी, जबकि बिलावल मुझे बेबसी से देखता रह गया था। मैंने भी सोच लिया था कि मैं अनाया से उसका नसीब छीन कर रहूंगी, मैं साद को उससे छीन लूंगी। इसलिए मैंने साद के साथ दोस्ती करने की ठान ली थी। एक शाम मैंने साद को लॉन में बैठा देखा तो जल्दी जल्दी उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, अगर आप इजाजत दें तो मैं यहां बैठ जाऊं। साद ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। मैं बैठते ही रोने लगी थी। वो बौखला गया और बोला, क्या हुआ भाभी? मेरे रोने में और शिद्दत आ गई। मैं बोली, साद, आज के बाद मुझे भाभी मत कहना, मुझे इस रिश्ते से नफरत है। मैं तुम्हारे कजन को शौहर ही तस्लीम नहीं कर पाई तो भाभी क्यों कर हुई? मेरा नाम महा है, मुझे महा कहकर पुकारा करो। साद हैरान हुआ, मगर फिर बोला, महा कहिए, क्या हुआ है आपको, रो क्यों रही हैं? मैंने अपनी दुख भरी दास्तान साद को सुना दी। मैं बोली कि मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, मैं इस तरह के अपाहज इंसान के साथ नहीं रह सकती। साद मुझे दिलासा देता रहा। मैं कमरे में गई तो बिलावल बड़ी गहरी नजरों से मुझे देख रहा था। वो बोला, महा, एक बात कहूं? मैंने सर हिला दिया तो वो बोला, साद से दूर रहो, वो बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। मैं इस्तेज़ाइया अंदाज में हंसकर बोली कि वो कम अज कम अपाहज तो नहीं है ना।
بلال خاموش ہو گیا تھا۔ میں سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ آدھی رات میری آنکھ سسکیوں کی آواز سے کھل گئی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو بلاول کھڑکی کے سامنے بیٹھا سسک رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے میرا دل کسی نے مسل کر رکھ دیا ہو۔ بلاول میری پہلی محبت، مگر میں کیا کرتی؟ میں عنایا کو جیتنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں اس سے کمتر نہیں بننا چاہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا عنایا مجھ پر دلی دل میں ہنستی ہوگی۔ میں ایک بار پھر سے لیٹ گئی تھی۔ اس بار میری آنکھیں برس رہی تھیں۔ میں جن راستوں پر چل نکلی تھی، جانے اس کا انجام کیا ہونے والا تھا۔ میری ساس مجھ سے بڑا برا سلوک کرتی تھی، میں بھی ٹکا سا جواب دے دیتی تھی۔ ایک دن میں اپنی ساس کے کمرے کے پاس سے گزری تو مجھے بلاول کی آواز سنائی دی۔ وہ میرا نام لے رہا تھا۔ میں ٹھٹک کر رک گئی۔ بلاول بولا، امی، میں کتنی بار کہہ چکا ہوں آپ میری بیوی کے ساتھ برا سلوک مت کیا کریں۔ وہ اس حویلی کی بہو ہے، میں اس کو اس کا مقام دلا کر ہی رہوں گا۔ میری ساس بگڑ کر بولی، وہی بیوی جو تمہارا نام لینا بھی پسند نہیں کرتی، بلکہ تمہیں اپاہج کہہ کر پکارتی ہے۔ میں تو کہتی ہوں اس کو طلاق دے کر چلتا کرو، مجھے ڈر ہے وہ سعد کو اپنے جال میں نہ پھنسا لے۔ بلاول ایک دم بگڑ گیا، بولا، خبردار، جو آج کے بعد آپ نے میری بیوی کے متعلق ایسی زبان استعمال کی ہو۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں اٹھ کر دروازے تک گئی۔ سامنے سعد کھڑا تھا، حشاش بشاش سا مسکراتا ہوا سعد۔ وہ بولا، ماہا، آ جاؤ، کہیں سیر پر چلتے ہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں بولی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے اپنے رویے پر بڑا دکھ ہو رہا تھا۔ میں نے بلاول کے ساتھ کیا کیا اور وہ کس طرح اپنی ماں کے سامنے میرے لیے ڈٹا ہوا ہے۔ جو بھی تھا، لیکن میں ابھی بھی بلاول سے محبت کرتی تھی۔ بلاول رات گئے کمرے میں لوٹے تو مجھے یوں اندھیرے میں لیٹا دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ وہ بولے، کیا بات ہے ماہا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں ایک دم سے اٹھی اور بلاول کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئی اور بولی، خدا را مجھے معاف کر دیں، میں تو آپ سے محبت کرتی ہوں۔ یہ سب کچھ میں نے اپنی بہن کی دشمنی میں کیا تھا۔ بلاول زخمی سا ہنس کر بولا، ایک اپاہج انسان کے ساتھ ہمدردی تو کی جا سکتی ہے، مگر محبت نہیں کی جا سکتی۔ میں رو دی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی محبت سے بلاول کا دل جیت لوں گی، اس کے دل سے ہر بدگمانی کو دور کر دوں گی۔ اب بلاول کے سبھی کام میں اپنے ہاتھوں سے کرنے لگی تھی۔ بلاول نہ کرتا رہ جاتا تھا۔ سعد بھی کئی بار میرے پاس آیا، بولا، ماہا، تم مجھے وقت نہیں دیتی تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اس حقیقت سے نظریں نہیں چرا سکتی کہ ایک معذور انسان تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ میں نے سعد کو بری طرح سے جھڑک دیا تھا۔ میں بولی، آج کے بعد تم مجھے بھابھی کہا کرو۔ سعد خاموش ہو کر چلا گیا تھا، مگر وہ بار بار میرے پاس آتا، یوں ظاہر کرتا جیسے میں ہی اس کا سب کچھ ہوں، مگر میں نے خود پر جبر کیا تھا۔ میری ساس میرے پاس آئی اور بولی، ماہا، میں سعد کے لیے عنایا کا ہاتھ مانگنا چاہتی ہوں۔ عنایا کتنی خوش رہے گی سعد کے ساتھ، مگر تم دل چھوٹا مت کرنا، کیونکہ نصیب اپنا اپنا ہوتا ہے۔ تم عنایا کے حصے کی خوشیاں اس سے چھین نہیں سکتی۔ اتنا کہہ کر میری ساس چلی گئی تھی، جبکہ میں یہ سوچتی رہ گئی کہ میری ساس مجھے کیوں اکسا رہی ہے۔ وہ ایسی باتیں کیوں کرتی ہے جس سے مجھے طیش آ جائے اور میں سب کچھ تہس نہس کر دوں۔ میں اپنے جذبات دبا جایا کرتی تھی۔ بلاول کے سبھی کام میں خود کرتی تھی۔ بلاول کی دوائیوں کا انتظام بھی میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، مگر یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ بلاول کو بہت بھاری مقدار میں دوا دی جاتی تھی۔ 10 گولیاں ایک وقت میں کھلائی جاتی تھیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی، مگر میں چاہتی تھی کہ بلاول ٹھیک ہو جائے، اس لیے دوا دینے میں کوتاہی نہیں برتتی تھی۔ ایک دن میری ساس کو پتا چلا کہ اب بلاول کو دوا میں دینے لگی ہوں تو میری ساس آگ کا شعلہ بن گئی۔ اس نے چیخ چیخ کر پوری حویلی سر پر اٹھا لی تھی۔ میری ساس کہہ رہی تھی، ماہا میرے بیٹے سے جان خلاصی کے لیے اسے مار دے گی۔ بلاول بھی بڑک اٹھا تھا۔ وہ بولا،
آپ میری بیوی پر اس طرح کے الزامات مت لگائیں۔ شام میں بلاول نے مجھ سے دوا مانگی تو میں نے انکار کر دیا۔ میں بولی آج سے آپ کو دوا ملازمہ ہی دیا کرے گی، مگر بلاول سختی سے بولا ماہا مجھے دوا تمہارے ہاتھ سے کھانی ہے۔ میں بلاول کو دوا دے کر کھلا کر فارغ ہوئی۔ بلاول کانپنے لگا تھا۔ میں ڈر گئی تو اس نے دلاسا دیا کہ فکر نہ کرو، دوا کے بعد میری یہ حالت ہو جاتی ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی تھی، اب کچھ شک بھی ہوا تھا، اس لیے صبح ہوتے ہی میں اپنی ساس سے چھپ کر بلاول کو گاڑی میں بٹھا کر اسپتال لے گئی تھی۔ میں نے بلاول کی دوائیاں دکھا کر ڈاکٹر سے پوچھا کہ یہ کس لیے ہیں؟ ڈاکٹر بولا یہ دوا تو ٹانگوں کی شریانیں کمزور کرنے والی ہے، یہ تو انسان کو معذور بنانے والی دوا ہے، ایسی دوا تو خرید و فروخت پاکستان میں بند ہے۔ پھر یہ آپ نے کہاں سے لے لی؟ میں اور بلاول تو سکتے میں آ گئے تھے۔ واپسی پر بھی ہم خاموش رہے۔ شام گہری ہو گئی۔ میں نے بہانے سے اپنی ساس کو کمرے میں بلا لیا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی میں نے دھکا دیا اور بیڈ پر گرا کر اپنے دوپٹے سے ساس کو باندھ دیا تھا۔ میں نے پانی والی بوتل اٹھائی اور پانی ساس پر انڈیل کر کہا کہ اس میں مٹی کا تیل ہے۔ پھر میں نے ماچس دکھا کر کہا مجھے آج سب کچھ سچ بتا دیں، آپ نے بلاول کو معذور کیوں کیا؟ نہیں تو میں آپ کو جلا کر راکھ کر دوں گی۔ بلاول سامنے بیٹھا ساری کاروائی دیکھ رہا تھا مگر خاموش ہی رہا۔ میری ساس شدید ڈر گئی تھی۔ وہ بولی بلاول جانتا ہی ہے کہ وہ میری سگی اولاد نہیں ہے۔ میں نے بلاول کے بوڑھے باپ سے شادی محض پیسے کے لیے کی تھی، مگر اس بوڑھے نے مرتے وقت ساری جائیداد اپنے بیٹے کے نام لگا دی تھی۔ میں اتنی جلدی ہار ماننے والی نہیں تھی۔ انہی دنوں مجھے سعد سے محبت ہو گئی تھی۔ سعد میری بہن کا بیٹا نہیں ہے بلکہ میرا عاشق ہے۔ ہم دونوں نے سوچ رکھا تھا کہ بلاول کو معذور کر کے راستے سے ہٹا دیں گے اور الزام بلاول کی بیوی پر آ جائے گا۔ وہ اپاہج شوہر کو مار گئی، یوں سارا پیسہ ہمارا ہو جاتا اور ہم شادی کر لیتے، سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی۔ مگر مہا تم تو بہت ہی عیار نکلی۔ اگر تمہاری جیت ہو جاتی، اگر تمہاری جگہ انایا اس گھر میں آتی تو وہ کبھی اس راز تک نہ پہنچ پاتی۔ اپنی والدہ کو ساری بات سن کر بلاول نے پولیس کو فون کر کے بلا لیا تھا۔ اس نے اپنی ستیلی ماں اور سعد کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ ثبوت کے طور پر اس نے اپنی ماں کی ریکارڈنگ پولیس کو سنا دی تھی۔ بلاول رونے لگا تھا۔ وہ حیران تھا کہ کوئی اتنا کیسے گر سکتا ہے۔ بلاول کی بیماری پکڑی گئی تھی۔ ہم نے امریکہ جا کر بلاول کا علاج شروع کر دیا تھا۔ ڈاکٹر پر امید تھے کہ وہ بہتر ہو رہا تھا، اب تھوڑا بہت چلنے لگا تھا۔ امریکہ کے اسپتال میں بیٹھ کر میں نے انایا کو معاف کر دیا تھا۔ وہ بہت معصوم تھی، اس کا تو کوئی قصور تھا ہی نہیں۔ میں نے جیسے ہی انایا کو معاف کیا میرے دل کو سکون ہو گیا تھا۔ اب میں نے اور بلاول نے ایک نئی اور خوشحال زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔